الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. میرے محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت آج شکل میں اللہ نے بتایا ہے، اس کی تلاوت کی۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ ایک مقام میں فرماتے ہیں: وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اے میرے بندو، تم سے تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتے بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ دنیا والوں کا اور اللہ کی ذات کا آپس میں ایک ایسا اللہ نے موازنہ پیش کیا ہے جو دنیا کے سرمایہ دار ہیں، اللہ نے جن کو مالا مال بنایا ہے، ان سے جب مانگو گے تو وہ ناراض ہوں گے۔ اللہ ایک ایسا سخی ہے، اللہ ایک ایسا داتا ہے، اللہ ایک ایسے غوث اعظم ہے کہ جب اس سے مانگو گے وہ بندوں سے خوش ہوگا اور اپنے خزانوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اصل ذات تو وہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مانگنے والا فقیر مانگتے مانگتے جس دروازے پہ جاتا تو وہ دکاندار کہتے: بابا معاف کرو۔ دوسری دکان پہ پہنچا، وہ بھی کہتے: بابا معاف کرو۔ تیسرے بھی پہنچا، وہ بھی کہتے: بابا معاف کرو۔ 10-20 سے جب گزر کر آگے جاتا رہا، کسی نے کچھ نہیں دیا، سب نے کہا معاف کرو۔ ایک دروازے پہ کھڑا ہوا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا: بابا کہاں کھڑے ہو گئے؟ کہا اس دروازے کے سامنے۔ کہا یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، ایسے ہی کھڑے رہو تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کہا کیوں؟ یہ کس کا دروازہ ہے؟ کہا یہ مسجد کا دروازہ ہے، یہ مسجد کا دروازہ ہے، تم یہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اوہو، تڑپ اٹھا وہ مانگنے والا کہ سخی کے دروازے پر تو اب پہنچا ہوں، کھلے دروازے پر تو اب پہنچا ہوں۔ جو بظاہر کھلے تھے وہ اصل میں بند تھے، جو ظاہر میں کھلے تھے وہ اصل میں بند تھے۔ وہاں سے کچھ نہیں ملنا تھا، نہ ملا۔ جو ظاہر میں بند ہے وہ اصل میں کھلا ہے۔ کسی نے خوب کہا، ایک عالم دین حرم کے ملتزم پر کھڑے تھے اور سوچوں میں ڈوب تھے۔ کسی نے کہا: حضرت کن سوچوں میں ڈوبے ہو ملتزم کے سامنے؟ فرمانے لگے: مقفل ہے در، لٹ رہے ہیں خزانے، مقفل ہے در، لٹ رہے ہیں خزانے، عطا کی ان نرالی اداؤں میں گم ہوں۔ ملتزم کی دروازے بند ہیں اور ان سے ایسے امٹ امٹ کر اللہ کی رحمتیں نکل رہی ہیں، اللہ کی عطایا ایسے آ رہے ہیں کہ میں حیران ہو کے ان بند دروازوں کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یا اللہ، بند دروازوں سے اتنا کچھ مل رہا ہے، جب یہ کھل جائے تو کیا ملے گا؟ بند دروازوں سے اتنا کچھ مل رہا ہے، جب یہ کھل جائے تو کیا ملے گا؟ اس فقیر نے بھی کہا: اصل دروازے پر تو اب پہنچا ہوں۔ ایک واقعہ تاریخ میں آیا ہے، ایک اللہ والا رات کے وقت آدھی رات کو تہجد کے لیے مسجد جایا کرتا تھا۔ ایک دن کچھ لیٹ ہو گیا، پھر بھی اٹھا، مسجد کے دروازوں کی طرف چلنے لگا ذرا تیز تیز۔
دیکھا سامنے سے 2-3 بندے بھی آ رہے ہیں. اب ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. اللہ والا جو تہجد کے لیے جا رہا تھا یہ سوچ کر حیران ہوا کہ اوہو میرا خیال میں بہت لیٹ ہو گیا، یہ لوگ تو تہجد پڑھ کے آ رہے ہیں. سوچ کی بات، یہ تو تہجد پڑھ کے آ رہے ہیں. وہ جو آ رہے تھے وہ تہجد پڑھ کے نہیں، وہ چوری کے لیے جا رہے تھے. تو وہ وہاں سے آ رہے، بابا جی کو آتے ہوئے دیکھا، آپس میں کہا بابا جی بڑے تیز آ رہے، معلوم ہوتے کہ گروڑ کو لٹ کر جا رہا ہے، ہاتھ میں بہت کچھ آیا ہے، اس لیے خوش ہو کر جا رہے. اب بابا جی آنے والوں کے مطابق سوچ رہا تھا کہ انہوں نے تہجد پڑھ لی، اب گھر کی طرف آ رہے ہیں. چوروں نے سوچا بابا جی نے 2-3 گھروں کو لوٹ لیا، اس لیے بڑے تیزی سے گھر کی طرف جا رہے ہیں. سوچ کی بات. جب دونوں آمنے سامنے ہو گئے تو چوروں نے کہا بابا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا پہلے تم بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ہم تو آ رہے نہیں جا رہے ہیں. کہا کہاں؟ ہم تو چور ہیں، کوئی گھر دیکھنا ہے لٹماری کے لیے. اور تم؟ کہا میں بھی ایک دروازے کی طرف جا رہا ہوں لوٹنے کے لیے، تاکہ اس دروازے کو جا کر لوٹ لوں خوب. بابا کوئی گھر دیکھا ہے؟ کہاں گھر دیکھا ہے؟ کہا اسٹینڈ جاتے ہو؟ کہاں روزانہ اسٹینڈ جاتا ہوں، اس گھر کو لوٹتا ہوں. کہا کچھ ہاتھ آتا ہے؟ کہا بہت کچھ ہاتھ آ جاتا ہے. کہا پھر بھی جاتے ہوں؟ کہا کہ بس جانے میں لطف ہی آتا ہے، لٹنے میں مزہ آتا ہے. کہا تو ہم بھی کوئی دروازہ تو نظر نہیں آ رہے، آج آپ کے ساتھ چلتے ہیں. کہا چلو گھر کو میں بھی لوٹتا ہوں، تم بھی لوٹ لو. جب ایک دروازے پہ آ گئے، بابا جی نے دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا. کہا مسجد؟ بھائی مسجد میں تم آ رہے تھے؟ کہا نہیں میری عادت ہے کہ اس در کو لوٹنے سے پہلے 1-2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، وضو کر کے 1-2 رکعت نفل پڑھ کر پھر اس در کو لوٹتا ہوں. کہا چلو ٹھیک ہے آج تمہارا طریقہ اپنا لیتے ہم بھی. کہا تم بھی وضو کرو اور میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، اس کے بعد ہم اس در کو لوٹیں گے مل کر چاروں. کہا چلو ٹھیک ہے آپ کا طریقہ اپناتے. اللہ بابا جی نے وضو کیا، ان سے بھی وضو کرایا، تہجد کے لیے آگے ہوا. 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6، 8 پڑھنے کے بعد اب بابا جی نے ان کی طرف رجوع کیا. کہا جانے سے پہلے ایک دعا کر لیتے ہیں، پھر جا کر اس دروازے کو لوٹتے ہیں، اس گھر کو لوٹتے ہیں. کہا کہ بابا جی نے دعا مانگی اور تڑپ کر یا اللہ یہ تیرے بندوں کو ستانے کے لیے جا رہے تھے، تیرے بندوں کی گھروں کو لوٹنے کے لیے جا رہے تھے. یا اللہ راستے میں مل گئے، بھولے بھٹکے ہیں، ان سے شیطان نے ان کی راہ گم کر دیا ہے. یا اللہ آج تو نے ان کو میرے سامنے کر دیا، مجھ سے اتنا ہی ہو سکا جیسے تو نے کہا تھا. میں نے لا کر وضو کرایا، یا اللہ تیرے سامنے کھڑے کر کے تیرے سامنے سجدے کرا دیے. یا اللہ اس سے آگے میرا بس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ ان کے رخ کو بدل دوں، تیرے طرف کر دوں مولا. بس اتنا تھا کہ تیرے سامنے لا سکا، لے آیا. آگے یا اللہ اب تیری مرضی، ان کو قبول کرتے ہو، رد کرتے ہو، نوازتے ہو، نہیں نوازتے. میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا. یا اللہ تیری طاقت ہے، وہ تو کر لے. خیر گڑ گڑا کر دعا مانگی، رو رو کر دعا مانگی. اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا، ان کی طرف دیکھا، تینوں چوروں کے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں رواں ہیں. رو رو کے ان کے چہروں سے آنسو نیچے گر رہے ہیں. بابا نے کہا اٹھو چلتے ہیں. کہا کہاں چلتے ہیں؟ کہا لٹنے کے لیے. کہا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور در ہے کہ وہاں جا کر لٹماری کرے؟ تو نے تو دروازہ بتا دیا، لٹنے والی جگہ تو یہی ہے. بس وہ قبولیت کی گڑی تھی. اللہ نے تینوں چوروں کو وقت کے اولیاء بنا دیا. دعا میں بڑی طاقت. اللہ فرماتے میرے بندوں مجھ سے مانگو،
میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تمہیں عطا کرتا ہوں، بہت کچھ دیتا ہوں، مانگو تو صحیح۔ ہاں، میرے در کو چھوڑ کر کسی اور در کی طرف دیکھ رہے ہو، کوئی اور در بھی ہے دینے والا، کوئی اور سخی کا گھر بھی ہے۔ میرے بندو مجھ سے مانگو۔ اب مانگے کیسے؟ یا اللہ ہمیں تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ نے قرآن میں جا بھی جا دعائیں ذکر فرما دی، جا بھی جا کہ اس ترتیب سے مانگو، اس طرح مانگو، میں اس طرح نوازوں گا تمہیں، جیسے قرآن میں نے تمہیں دعائیں بتلا دیے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا عجیب انداز سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ نے پڑھی ہے نا، سونے کی دعا، سونے سے اٹھنے کی دعا، کپڑے تبدیل کرنے کی دعا، قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، وضو شروع کرنے کی دعا، وضو کے اختتام کی دعا، نماز کے اختتام کی دعا، بازار میں چلنے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، سواری میں بیٹھنے کی دعا، بحری جہاز کشتی میں بیٹھنے کی دعا۔ کتنی دعائیں ہوں سب، کتنی دعا۔ جس شخص کے دکان ہو، کافی دروازے ہو اور ہر ایک پہ الگ الگ تالا لگا ہو، تو اس کے لیے چابیوں کا گچھا ہوتا ہے نا، ایک چابی سے سب تالے کھل جاتے ہیں، بلکہ ہر تالے کا الگ چابی ہوتا ہے۔ تو اتنا گچھا، جس کے تالے زیادہ ان کی چابیوں کا گچھا زیادہ، جتنے تالے اتنی چابیوں کے گچھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں بھی اللہ سے، اللہ کی رحمت لینے کے چابیاں ہے۔ سونے کی دعا، یہاں سوتے وقت اللہ کی رحمت کی چابی، اللہ کی رحمت کھلنے کی چابی یہ ہے۔ سونے سے اٹھنے کی دعا، جب سو کر اٹھو تو اس وقت اللہ کی رحمت کی کھلنے کی چابی یہ ہے۔ کپڑے پہننے کے وقت یہاں اللہ پھر متوجہ ہوتے ہیں، اس کی چابی پھر وہ نہیں، اس کی الگ سے چابی ہے۔ باتھ روم میں جانے کی وہ دعا پھر کار کرتی ہے، اس کی الگ چابی، نکلنے کی پھر الگ چابی۔ یہ چابیوں کا گچھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ بتائیں کہ اس موقع پر یہ دعا مانگو، تمام کلمات پڑھ لو رات کے وقت، سوتے وقت، لیکن سبحان اللہ، اللہم باسمک اموت و احیا کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کچھ نہ پڑھ سکو نہ پڑھو، اتنا پڑھ کر سو جاؤ، اللہم باسمک اموت و احیا۔ خدا کی قسم، نہ ڈروانی خواب آئے گا، نہ شیطان پریشان کرے گا، نہ معدے کی طرف سے کھانا ہضم ہونے کی کوئی پریشانی ہوگی۔ جب یہ دعا کسی رات مت پڑھو، خدا کی قسم شیطان اٹھا کر پٹک کر زمین پر پھینک دے گا، ایک دم آنکھ کھل جائے گی۔ پہاڑ پر چڑھو گے، وہاں سے گر پڑ جاؤ گے، پھر یہی ہوگا۔ یہ دعا پڑھ کر سو جاؤ، خدا کی قسم اتنا سکون کا نیند سو گے جس کا کوئی انتہا نہیں۔ اتنی مختصر جامع دعا، اللہم باسمک اموت و احیا، اتنی جامع دعا ہے کہ جامعیت اس پر ہے۔ اور جب سن کر اٹھ جاؤ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نیند جو ہے، نیند یہ موت کی بہن ہے یا بائی۔ کچھ روایتیں بہن کے حوالے سے، کچھ بائی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں، گویا نیند میں جا رہا ہوں، ایک موت کے وادی کی طرف جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیند کی دو حصے ہیں، ایک روحانی تعلق ہے بدن کا، ایک جسمانی تعلق ہے۔ جب انسان نیند میں چلا جاتا ہے تو جسمانی تعلق برقرار، روحانی تعلق جو ہے وہ نکل جاتا ہے، وہ روح کا حصہ عطا وہ نکل جاتا ہے۔ اور جو جسمانی ہے وہ اس لیے برقرار ہے کہ اسی کے ساتھ کروٹ تبدیل کرتا ہے، اسی کے ساتھ ناک سے سانس لیتا ہے، اسی کے ساتھ اس کے جسمانی حرکات ہے۔ وہ جو اصحاب کہف کا واقعہ
309 سال سوئے تھے، ان کا بھی روح کا ایک حصہ نکل گیا تھا، ایک باقی تھا. اس لیے وہ کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، کبھی اس لیے کہ ایک کروٹ پر انسان سوئے تو زمین جسم کا وہ حصہ کھا لیتا ہے. قدرتی طور پر انسان سویا ہے، شدید نیند میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. قدرتی نظام یہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے. اگر نہ بدلے تو وہ حصہ جام ہو جائے گا. یہ وہ جسمانی تعلق ہے نیند کا جو قائم ہے، وہ روحانی جو روح کا وہ روحانی تعلق وہ نکل چکا ہے. اچھا ابھی اپنے آپ کو کبھی بیت اللہ میں دیکھ رہا ہے، کبھی صفا مروہ پہ دیکھ رہا ہے، کبھی مسجدوں میں دیکھ رہا ہے، کبھی کراچی لاہور میں دیکھ رہا ہے، کبھی دنیا کی کسی ملک میں دیکھ رہا ہے. یہ جو دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو، روح کا یہ حصہ روح کے اس حصے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بدن کو نہیں. بدن پڑا ہے، روحوں کا دو حصے کا تعلق میں ایک نکل چکا ہے، ایک باقی ہے. یہ جو باقی ہے یہ وہ حصہ دیکھ رہا ہے، اس حصے کو روح کا دیکھ رہا ہے. جب خواب میں والدین مرحوم سے ملاقات ہوتی ہے، مرحوم رشتہ داروں سے ملاقات ہوتی ہے، یا جو انتقال کر چکے ہیں خواب میں ان سے ملاقات ہوتی ہے، یہ اس روح کے ٹکڑے کا ان کی ارواح سے ملاقات ہوتی ہے. یہ روحوں کا آپس میں ملاقات ہوتی ہے. اور کس وقت اس نے جاگنا ہوتا ہے، کوئی آواز نہیں بھائی جاگ جاؤ نماز کا وقت ہے، یہ سیدھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ گہرا سانس لیتا ہے ناک کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روح ناک کے ذریعے بدن میں داخل ہوا ہے. جس وقت عزرائیل نکالے گا تو آخری حصہ ناک کے ذریعے سے نکلے گا، منہ سے نہیں، ناک سے نکلے گا. جب یہ اس کو کوئی اٹھاتا ہے صبح کہ بھائی اٹھ جاؤ، تو اس وقت یہ ایک دم سے نہیں اٹھتا. دیکھ لو، تجربہ کرو، ایک دم سے نہیں اٹھے گا. گہرا سانس لے گا ناک کے ذریعے، گہرا سانس لے کر کے آنکھیں کھولے. اس لیے کہ روح کا وہ ٹکڑا جہاں بھی ہے، جس مقام پہ تیزی کے ساتھ واپس پہنچ جاتا ہے. جس وقت اس کو ہلاؤ وہ حصہ اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے، ایک دم آنکھیں نہیں کھولے گا. جب وہ مکمل ہو جائے، پاؤں کے انگوٹھے تک پہنچ جائے، اب آنکھیں. عجیب اللہ کا نظام، یہ عجیب اللہ کے نظام. لیکن دعاؤں کے ساتھ سوئے گا. پھر جب اٹھے گا کس دعا کے ساتھ؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. شکر ہے، تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا میرے موت کے بعد. دعا بھی کچھ انداز سے، میں تو مر چکا تھا، اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی میرے موت کے بعد، حالانکہ نیند کے بعد، لیکن نیند کو موت کہا گیا. احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ایک دن ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر اسی وقت اللہ فرمائیں گے بس کافی ہے، وقت پورا ہے. روح کی اس حصے کو بھی کہے گا تو بھی نکلا. کبھی نیند ہی میں انسان چلا جائے. تو اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ دعائیں اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے. قرآن میں عجیب انداز سے اللہ نے دعاؤں کا ذکر فرمایا. جامع دعا قرآن کی کون سی زبردست جامع دعا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حضور نے فرماتی جس نے یہ دعا مانگ لی اس نے اللہ سے سب کچھ مانگ. اللہ دنیا کی جتنی بلائیاں ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، جتنی عافیت ہے، جتنی صحت ہے، یا اللہ وہ سب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ مجھے عطا فرما. کوئی چیز اس سے باہر نہیں. اس لیے حاجی کو حکم ہے کہ جب وہ طواف بیت اللہ کرے، طواف بیت اللہ کرے، ہجرہ اصل سے شروع کرے. دوسرے فرماتے ہیں جب سب سے پہلے اس مقام پہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تو یہاں سرخ یاقوت کا خیمہ تھا جو جنت سے لایا گیا. تو اللہ نے فرمایا آدم جہاں جہاں سرخ یاقوت کا جنتی یاقوت کا خیمہ لگا ہے اسی جگہ بیت اللہ بنا. آج بھی جو بیت اللہ بنا ہے یہ کسی وقت سرخ یاقوت کا خیمہ تھا. جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اسی مقام پر پھر آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا.
تو اللہ نے اس سرخ یاقوت کے خیمے کو اٹھا لیا تو دیکھا فرشتے بھی طواف کر رہے کثرت کے ساتھ. اچھا حدود حرم تو جانتے ہو نا, یہ حدود حرم ہے. وہ تقریباً مزدلفہ بھی حدود حرم میں ہے. مزدلفہ سے تقریباً کم از کم 2-3 کلومیٹر آگے. البتہ عرفات حدود حرم میں نہیں ہے. ادھر جو ہے مسجد عائشہ کے ساتھ حدود حرم ہے. اور یہاں جو ہے طائف کی طرف مسجد جعرانہ جہاں سے بڑا عمرہ لے کر آتے ہیں کہ عمرہ ایک ہی ہے لیکن ہم لوگوں نے چھوٹا بڑا بنا دیا. بڑا چھوٹا نہیں ہے, سب ایک جیسا. لیکن چلے آپ کی زبان میں بڑا عمرہ تو جعرانہ طائف کی طرف ہے, وہاں سے حدود حرم ہے. اچھا اس کو حدود حرم کیوں کہا جائے؟ فرشتے اس حد تک تھے, فرشتے جہاں تک طواف کرتے تھے بیت اللہ وہاں تک حدود حرم کیا. ہماری طواف کیا ہے؟ صرف مطاف بڑا ہوگا, برآمدے تک طواف ہوگا. فرشتے مسجد عائشہ تک, جعرانہ تک, مزدلفہ تک فرشتوں کی صفیں ہوتی اور وہ طواف کرتے تھے. آدم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ طواف کرتا تھا. تو آدم علیہ السلام نے دیکھا فرشتے کچھ پڑھ رہے ہیں, پوچھا فرشتوں سے کیا پڑھ رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا ہم جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی. جب رکن یمانی پر پہنچتے تو آدم علیہ السلام سے فرشتے کہتے تم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ پڑھو, ہم آمین کہیں گے. اب تم رکن یمانی سے حجر اسود تک دعا مانگو, ہم آمین کہیں گے. آج بھی اللہ کا یہ سنت برقرار ہے کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک قرآن کی تلاوت نہ کرو, درود شریف ذکر و اذکار نہ پڑھو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ پڑھو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکن یمانی سے حجر اسود تک 70,000 فرشتے ہیں جو حاجی کے طواف کرنے والے کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اور فرشتے مستجاب الدعوات ہیں, ان کی دعا بھی قبول, ان کا آمین بھی قبول. میرے محترم دوستوں, دعاؤں میں بڑا کمال ہے, دعاؤں میں بڑی طاقت ہے. ابھی جو میں نے تلاوت کی بڑے جامع دعا ہے لیکن تھوڑا تفصیل ہے, زندگی رہی تو آنے والے ذکر میں اس دعا کے حوالے سے میں عرض کروں گا, پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ربنا آتنا کے ساتھ نماز میں اس دعا کو کیوں شامل کرنا چاہیے, اس کی بھی بہت بڑی وجہ ہے. اللہ علیہ ان شاء اللہ